ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے لال محمد قادری یہ کہتے ہیں ولید الزنا کی امامت کے تعلق سے سوال ہے۔ مثلا یہ کہ ایک عورت فاحشہ جو ناجائز کام کرواتی ہے اور اس سے اس کو ایک اولاد پیدا ہوتی ہے جو کہ لڑکا ہوتا ہے، اب اس کے باپ کا معلوم نہیں ہوتا کہ کون ہے، اور وہ لڑکا بڑا ہو جاتا ہے اور عالم دین بن جاتا ہے، صحیح العقیدہ سنی بھی ہو جاتا ہے اور وہ مسجد کا امام بھی بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے یہ جس کے والد کا معلوم نہ ہو۔ اصل میں جو ہے ایسا شخص کے جو زنا سے پیدا ہوا ہو، فقہاء کرام نے اس کے بارے میں، اس کی امامت کے بارے میں، اس کا امام بننے کے تعلق سے مکروہ فرمایا ہے کہ ایسے شخص کی امامت جو ہے وہ مکروہ ہے اور ایسے شخص کا امام بنانا مکروہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگرچہ اس میں اس کا فعل بندے کا خود نہیں ہوتا، یعنی اس میں اس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی، اس میں اس کا کوئی معاملہ گناہ کا بھی نہیں ہوتا، اور اس مکروہ سے مراد جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی یہ کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو امام نہ بنایا جائے۔ اب اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو شخص یہ ناجائز طریقے سے یا زنا سے پیدا ہوا ہے یہ امام ہے، اور تو اس کا جو امامت ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، ساتھ میں یہ کہ اگر کوئی دوسرا بندہ موجود ہو جو علم میں اس کے ہم پلہ ہو تو ایسی صورت میں اولا یہ ہے کہ دوسرے کو امام بنایا جائے۔ لیکن اگر صورتحال ایسی ہے کہ قوم جو ہے اس سے نفرت کرتی ہے اس بات کو جاننے کے بعد، اور عوام میں ایک فتنے کا اندیشہ رہتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا امام جو ہے وہ ایسی عورت کا بیٹا ہے اور یہ چیز مشہور ہے، تو کیونکہ ایک جاہلانہ دور بھی ہوتا ہے عوام کے اندر، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو گناہ اس کی ماں نے کیا تو وہ اس کی امامت پہ، حالانکہ کوئی حرج نہیں ہے اس سے، وہ امامت کے مسائل جانتا ہے یا صحیح العقیدہ سنی عالم دین ہے تو اس کی امامت ہونی چاہیے، مگر ایک قوم کے اندر ایک جہالت ہوتی ہے اور پھر کچھ لوگوں میں شیطان فتنے پیدا کرتا ہے کہ یہ جو ہے اس کی ماں ناجائز طریقے کا کام کرتی تھی تو یہ اس سے پیدا ہو، اس کی امامت نہیں ہو سکتی، تو عوام میں جو ہے نا وہ نفرت کا ایک ذریعہ بنتا ہے پھر وہ، تو ایسے شخص کو پھر مسلح پہ کھڑا کرنے سے بچنا چاہیے کہ جو عوام کے لیے نفرت کا باعث بن جائے کہ عوام میں ایک فتنہ ہو، کانافوسی ہو، غیبتوں کا ماحول شروع ہو جائے، تو پھر اس سے جو ہے بہتر یہ ہے، اولا یہ ہے کہ دوسرے کو امام بنایا جائے، اس کو نہ بنایا جائے۔ اور اگر ایسا ہے کہ اس کے مقابلے کا کوئی وہاں ہے نہیں علم دین کی حیثیت میں، طہارت کے مسائل میں، نماز کے مسائل میں، اور قوم کو اس سے کوئی دقت نہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ سنیوں میں اکثر کی تعداد، جو مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے وہ سمجھدار ہوتی ہے، مسائل کو جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے، مان لیتی ہیں، یعنی کہ ہم مسئلہ یہ ہے کہ امامت ہو سکتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر ایسا ہے کہ لوگوں کو کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا تو پھر اس کو امام بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اس کے پیچھے جو ہے امامت کے، اس کی امامت میں پڑھی گئی جو مقتدی نماز ہوگی وہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور شریعت نے جو اس طریقے کے شخص کو امام بنانے کو مکروہ لکھا ہے اس سے مراد جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی یہ کہ اس کو امامت ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی اور ہو تو افضل یہ ہے کہ پھر کسی اور کو بنا دیا جائے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کے اندر ایسا یعنی ناپسندیدگی کا کوئی معاملہ نہ ہو کہ لوگ اس سے کسی قسم کا بیر رکھیں۔ پھر پتھر میں حسن لالے پرنوار